ستمبر کا مہینہ اور جمعرات کا دن تھا۔ میں کس مشکل سے ملنے گئی یہ میں جانتی ہوں۔ عفان کے دوست کے فلیٹ پر ملے، باتیں کرتے رہے اور پھر دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے اردو وائس سینٹر کی طرف سے میری پیاری یوٹیوب فیملی کو خوش آمدید۔ تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی چھٹیاں تھیں۔ ہم اپنے گھر میں بور ہو رہے تھے۔ ایک روز امی نے کہا کہ تم لوگ تیار ہو جاؤ، آج خالہ جان کے گھر جانا ہے۔ تو ہم خوشی سے اچھل پڑے۔ ان دنوں میں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور میری چھوٹی بہن عالیہ 7ویں میں پڑھتی تھی۔ خالہ جان کا گھر خاصا دور تھا، سواری کے بغیر جانا محال تھا۔ تبھی ہم نے ٹیکسی لی اور خالہ کے یہاں جا پہنچے۔ ہماری خالہ اور ان کی 3 بیٹیاں ہم کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں، چونکہ ہم لوگ ان کے گھر پورے 1 سال کے بعد گئے تھے۔ انہوں نے ہمارا پرجوش استقبال کیا۔ خالہ کی تینوں بیٹیاں مجھ سے بڑی تھیں، تاہم منجلی والی صوفیہ مجھ سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ وہ 5 سال بڑی تھی، لیکن اس نے کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ وہ مجھ سے 5 سال بڑی ہے۔ بے تکلفی کی وجہ سے ہم سہیلیاں لگتی تھیں۔ جو ہی ان کے گھر پہنچے، صوفیہ نے مجھے اشارہ کیا۔ میں سیدھی اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ کان میں بولی، تنزیلہ پلیز تم میرا ایک کام کرو گی؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ بولیے کیا کام ہے؟ وعدہ کرو کہ کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گی۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ خالہ کی بیٹیوں میں صوفیہ مجھے بہت عزیز تھی۔ میں اس کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بتایا کہ فواد کا فون آنے والا ہے، تم ریسیو کر لینا۔ میرا پوچھے تو کہنا کہ باورچی خانے میں کام بہت ہے، آج 5 بجے شام کو فون کریں۔ لیکن یہ فواد ہے کون؟ کوئی ہے نا، بعد میں بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ ہم لوگوں کے لیے کھانا بنانے باورچی خانے میں چلی گئی اور میں فون کے نزدیک بیٹھ گئی۔ 10 منٹ بعد گھنٹی بجی۔ فون اٹھایا۔ اس نے اپنا نام فواد بتایا اور پوچھا آپ کون بول رہی ہیں؟ میں صوفیہ کی کزن ہوں۔ کہا پھر تو تم میری چھوٹی بہن ہو۔ اس نے کچھ دیر مجھ سے باتیں کی۔ اس کی گفتگو مجھے اچھی لگی۔ پیغام دیا۔ صوفیہ سے کہا کہ 1 گھنٹے بعد فون کروں گا، مجھے اس سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس پیغام کو لے کر میں تو بری طرح پھنس گئی۔ خالہ بار بار آوازیں دے رہی تھی، تنزیلہ ادھر آؤ، وہاں کیوں اکیلی بیٹھی ہو؟ آ کر دیکھو تو عمدہ فلم لگی ہے، بڑی اچھی سٹوری ہے۔ اب فون سے کیسے ہٹتی؟ صوفیہ کی خاطر بہانہ بنایا کہ میرے سر میں درد ہے۔ کمرے میں اندھیرا کر کے لیٹ گئی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اکیلے میں مگر وقت کاٹنے نہیں کٹتا۔ 1 گھنٹہ گزرنے میں کافی وقت تھا۔ سچ مچ بوریت ہونے لگی۔ میگزین پڑھ سکتی تھی اور نہ ہی ٹیپ ریکارڈر آن کر سکتی تھی۔ کافی بور ہونے کے بعد دل میں خیال آیا کہ 1 گھنٹے بعد جب فواد کا فون آئے گا تب تک میں رانگ نمبر دل بہلانے کے لیے کر لیتی ہوں۔ میں نے جیسے ہی ایک نمبر ملایا، دوسری طرف سے بھاری مردانہ آواز سنائی دی، جیسے کوئی ادھیڑ عمر شخص بول رہا ہو۔ مجھے آواز پسند نہ آئی تو فوراً میں نے فون رکھ دیا۔ یہ سوچ کر ان انکل سے بھلا میں کیا مذاق کر پاؤں گی؟ اب میں پہلے سے بھی زیادہ بور ہونے لگی۔ 10 منٹ بعد پھر ایک رانگ نمبر ملایا۔ دوسری جانب سے ایک شوخ شریر سے لب و لہجہ میں کسی نے ہیلو جانے من کہا تو میری ہنسی نکل گئی۔ پھر وہ مجھ سے اس طرح باتیں کرنے لگا جیسے مجھ کو برسوں سے جانتا ہو۔ اس نے میرا نام پوچھا، پھر اپنا نام عفان بتایا اور کہنے لگا آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، خدا جانے آپ کتنی خوبصورت ہوں گی۔ اس نے مجھے اپنا صحیح نمبر لکھوا دیا اور اپنے ایک دوست کا نمبر بھی دیا کہ اگر میں گھر پر نہ ملوں تو سمجھ لینا کہ اس کے گھر پر ہوں گا۔ دوست کا نام مشتاق بتایا اور بہت اصرار کرنے لگا کہ مجھ سے ملو، تم کو دیکھنے کو بےتاب ہوں۔ سچ پوچھو تو اسی ایک لمحے میں میری بھی دنیا بدل چکی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اپنی خالہ کے گھر کا پتہ دے دیا۔ خالہ کا گھر تیسری منزل پر تھا۔ عفان نے کہا کہ 5 بجے شام آ جانا کیونکہ 6 بجے ہم گھر واپس چلے جائیں گے۔ اس نے کہا کہ میں ہر حالت میں آؤں گا۔ نیلے رنگ کی شرٹ اور ہاتھ میں نیلے رنگ کی کیپ ہوگی، تم پہچان لینا۔ میں نے گلابی جوڑا پہنا ہوا تھا
اور ہاتھ میں سرخ کڑا ہوگا، تم بھی پہچان لینا۔ اسے اپنی پہچان بتا کر میں مطمئن ہو گئی اور شام 5 بجے کا انتظار کرنے لگی۔ خدا کی قدرت، فواد کے فون کا انتظار کرنے کی ڈیوٹی مجھے صوفیہ نے سونپی تھی، اور ایسا اتفاق ہوا کہ اس کے انتظار کو پسِ پشت ڈال کر اب میں کسی اور کے انتظار میں سلگ رہی تھی۔ اچھی طرح یاد ہے کہ یہ ایک بے حد گرم دن تھا۔ لگتا تھا کہ آسمان سے آگ برس رہی ہے، اور میں پھر بھی اتنی گرمی میں بار بار گیلری میں آ جاتی تھی، اور افعان کا انتظار ایک منٹ مجھے بے چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا تھا۔ سوچا کہ اپنی چھوٹی بہن عالیہ سے دل کی بات کہہ دوں۔ تبھی اسے گیلری میں بلایا اور ساری بات سمجھا دی۔ میں نے کہا، میں اندر بیٹھتی ہوں، تم گیلری میں افعان کا انتظار کرو، جیسے ہی وہ تم کو دکھائی دے آ کر مجھے بتا دینا۔ عالیہ کے ذمہ یہ کام لگایا کہ میں خالہ جان کے پاس بیٹھ گئی تاکہ ان کو شک نہ ہو کہ میں کیوں بار بار گیلری کے چکر لگا رہی ہوں۔ خالہ سے باتیں کر رہی تھی کہ عالیہ آئی اور اشارے سے بلایا۔ میں اس کے پاس آ گئی، بولی، تنزیلہ باجی، باہر بہت گرمی ہے۔ جس حلیے کا لڑکا تم نے بتایا ہے وہ ابھی نہیں آیا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ اس نے مذاق کیا ہو، اتنی گرمی میں آنا بھلا کیسے ممکن ہے۔ دل کو پھر بھی تسلی نہ ہوئی۔ فیصلہ کیا، آخری مرتبہ دیکھتی ہوں، آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے فون کر کے خدا حافظ کہہ دوں گی۔ گھڑی دیکھی، 5 بجنے میں ابھی 15 منٹ باقی تھے۔ جیسے ہی گیلری میں پہنچی، جھانک کر نیچے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میرے تصور سے کہیں زیادہ حسین تھا وہ۔ اسے دیکھ کر یوں معلوم تھا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ کچھ دیر کے لیے خود پر رشک آنے لگا کہ میرا انتخاب کتنا اچھا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، یہ احساس ہی نہیں رہا کہ سارے لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اس نے مجھے اشارے سے نیچے آنے کو کہا۔ نیچے جا کر اس سے بات کرنے سے عاجز تھی۔ خالہ کے گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ جو بھی کام ہو خالہ کے بیٹے کر کے آتے تھے۔ پھر افعان نے کہا، میں فون کرتا ہوں۔ میں نے اشارے سے جواب دیا، اوکے۔ 10 منٹ بعد فون آیا۔ صوفیہ سمجھی کہ فواد ہوگا۔ جب اس نے ریسیور اٹھایا کہ حیران ہو کر کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ یہاں کا نمبر آپ کو کس نے دیا ہے؟ تب میں نے صوفیہ کو سارا قصہ کہہ سنایا۔ اس نے مجھ سے کچھ نہ کہا، مسکرا کر بولی، سچ ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ نہ تم سے ایسا کام کرنے کو کہتی اور نہ تم اس چکر میں پڑتی۔ اچھا خیر، اب اگر گرفتار بلا ہو گئی ہے تو کر لو بات، میں کسی سے نہ کہوں گی، تم آرام سے بات کر لو۔ میں کسی کو اندر آنے نہ دوں گی۔ حوصلہ افزائی ہوئی تو میں نے جرأت کی اور افعان کو فون کیا۔ اس کے گھر سے کسی لڑکی نے اٹھایا۔ میں نے فون رکھ دیا۔ 5 منٹ بعد پھر کیا۔ دوسری طرف سے جس آواز کی میں منتظر تھی وہی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے کہا، تنزیلہ، تم مجھے بہت اچھی لگی ہو۔ میں لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والا نہیں ہوں۔ میری زندگی میں پہلی بار اگر کسی لڑکی نے قدم رکھا ہے تو وہ تم ہو۔ اس وقت میری کیا کیفیت تھی یہ میں نہیں بتا سکتی۔ اسے بتایا کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہم گھومنے آئے ہیں، رات میں چلے جائیں گے۔ اس نے مجھ سے نمبر مانگا۔ میں اتفاق سے ہمارے گھر فون نہیں تھا۔ یہ سن کر اس کو کافی مایوسی ہوئی، لیکن میں نے وعدہ کیا کہ میں کسی نہ کسی طریقے تم سے رابطہ کرتی رہوں گی۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ کسی طرح مجھ سے ملاقات کرو، میں اکیلی نہیں آ سکتی۔ اپنی مجبوری بتائی تو وہ بولا، اپنی کزنوں کو بھی لے آؤ، اچھا ہے، رونق بڑھ جائے گی۔ تو میں اس کی بات سن کر ہنس دی۔ افعان جتنا حسین تھا اس کی تاریخی پیدائش بھی اتنی ہی حسین تھی۔ وہ 14 اگست کو پیدا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کی سالگرہ سے پہلے ملوں۔ اب دل تو بہت چاہتا تھا کہ کوئی ذریعہ نکال کر ملاقات کروں، لیکن دل میں ایک انجانا خوف بھی تھا، کیونکہ کسی اجنبی پر بھروسہ کرنا بھی ٹھیک نہ تھا۔ خیر، وعدہ کیا کہ کوشش کروں گی۔ اتنے میں امی کی آواز آئی، تنزیلہ کہاں ہو؟ جلدی آؤ، گھر چلنا ہے۔ یہ آواز فون سے افعان کے کانوں میں بھی گئی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ہر صورت تم سے ملنے آؤں گی۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا اور ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ لیکن یہ واپسی کیسی تھی کہ میں صحیح سالم گئی تھی، مگر اب سب کچھ وہاں ہی چھوڑ آئی تھی۔ گھر آ کر میں بے کل ہو گئی، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی باتیں سوچ کر ہنس دیتی تو کبھی جدائی کا سوچ کر رو دیتی۔ میری ایک کزن نیہا میرے پاس آئی۔ وہ یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی، بولی، تنزیلہ کیا بات ہے؟ تم کو پہلے کبھی اتنا اپسیٹ نہیں دیکھا۔ شاید اس وقت مجھ کو کسی غمگسار کی شدید ضرورت تھی۔ دل کا احوال اس کو کہہ دیا اور آپ دیدہ ہو گئی۔
وہ کہنے لگی، گھبراؤ نہیں، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ وہ رات میں نے جاگ کر گزار دی۔ صبح کو نیہا امی کے پاس آئی، کہنے لگی، خالہ جب آپ لوگ گئے ہوئے تھے، شازیہ کی امی جو ہماری رشتے کی خالہ لگتی تھیں، قرآن خوانی کا کہہ کر گئی ہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں، اگر آپ اجازت دے دیں تو تنزیلہ کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے، پر عالیہ کو بھی ساتھ لے جانا، ورنہ وہ میرا سر کھائے گی۔ اجازت کیا ملی، بس میرے پورے بدن میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سیدھے شازیہ کے گھر پہنچے۔ وہ میری بہت اچھی کزن تھی۔ مزے کی بات کہ ان کے ہاں فون بھی تھا۔ اب کیا مسئلہ تھا، شازیہ کو ساری تفصیل بتائی تو اس نے جلدی سے نمبر ملا کر دیا۔ پھر کسی لڑکی نے اٹھایا۔ مجبور ہو کر میں نے افعان کا پوچھا تو اس لڑکی نے کافی بدتمیزی سے بات کی۔ میں تو رونے بیٹھ گئی کہ اب کیا ہوگا، کتنی مصیبتیں یہاں آئیں مگر کو ہر مراد نہ مل سکا۔ نیہا نے یاد دلایا کہ افعان نے تم کو اپنے دوست مشتاق نامی لڑکے کا نمبر بھی دیا تھا، فون کرو، شاید وہ وہاں مل جائے۔ میں نے جو ہی نمبر ملایا، مشتاق نے اٹھایا، افعان کا پوچھا تو کہا، آپ کون؟ مجھے نام بتانا پڑا، تبھی اس نے فوراً فون افعان کو دے دیا۔ افعان کی آواز سن کر میری جان میں جان آ گئی۔ اس نے کہا، میں بھی تم کو بہت یاد کر رہا تھا، ابھی دو سے تمہارا ذکر ہو رہا تھا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، چین تو ہم دونوں کا کھو گیا ہے، آج ہر حال میں مجھ سے ملو ورنہ مجھ کو کھو دو گی۔ میں نویں جماعت کی نادان سی لڑکی کسی قیمت پر اس کو کھونا نہ چاہتی تھی۔ جب سب دوپہر کو سو گئے تو میں، نیہا اور شازیہ سہیلی یہاں جانے کا بہانہ کر کے گھر سے نکل آئے۔ افعان نے ہم کو وہاں نزدیکی ایک بیوٹی پارلر پر بلایا تھا، وہ پہلے سے موجود تھا۔ میری دونوں کزنیں پارلر میں رک گئیں، مجھ سے کہا کہ جلدی آ جانا، کافی ڈر لگ رہا تھا، پھر بھی افعان کے ساتھ چلی گئی۔ وہ ایک سنسان بنگلے میں لے گیا جو ابھی نامکمل تھا، کہنے لگا، اترو۔ میری تو جیسے سانس رک گئی تھی۔ میں نے کہا، افعان یہ کیسی بھیانک جگہ تم مجھے لے آئے ہو؟ میں نے شکوہ کیا۔ ڈرو مت، یہ ایک دوست کا بنگلہ بن رہا ہے، اب ہم کسی ہوٹل میں تو نہیں مل سکتے، اگر تمہارے یا ہمارے کسی رشتہ دار نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر ہم دونوں اکیلے ہیں اور یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، یہ سنسان جگہ ہے، ابھی تھوڑی دیر میں مشتاق بھی آ جائے گا، اسے بڑا شوق ہے تم سے ملنے کا۔ اس نے دلاسا دیا۔ واقعی تھوڑی دیر بعد مشتاق آ گیا، تب میری سانس میں سانس آئی کہ اب ہم اکیلے نہ تھے، تیسرا بھی ہمارے بیچ موجود تھا۔ میں نے تو اس کو مشتاق بھائی کہہ کر سلام کیا مگر اس کے گھورنے کا انداز مجھے عجب لگا، وہ مسلسل مجھ کو تک رہا تھا۔ اسی وقت افعان نے کہا، میں ابھی کولڈ ڈرنک لے کر آتا ہوں، گرمی بہت ہے۔ گھبرا کر بولی، تم سے پھر کبھی ملوں گی۔ وہ کہنے لگا، اچھا بھائی، جیسی تمہاری مرضی، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ایک بات غور سے سن لو، مجھ کو کبھی غلط انسان نہ سمجھنا، تم ایک معصوم لڑکی ہو اور تمہاری عزت مجھے عزیز ہے۔ یہ بات کہی تو وہ مجھے اور بھی اچھا لگا۔ میں تمہاری سالگرہ کے لیے تحفے جمع کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں بھی تم کو تحفہ دینا چاہتا ہوں مگر تم پہلے مجھ پر اعتبار کرنا تو سیکھ لو۔ تب میں نے سرگوشی کی، افعان مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے مگر تمہارے دوست پر بالکل نہیں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی دیکھ رہی ہوں۔ وہ ہنسنے لگا، بولا، یہ شخص ہماری مجبوری ہے، وقت پر تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ پھر میں نے اصرار کیا کہ اب مجھے چھوڑ آؤ۔ افعان بولا، چلو جلدی جانا، شاید تمہاری مجبوری ہو۔ ہم گھر چلے آئے۔ اب افعان پر مجھے پورا بھروسہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد میری اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ جب فون کرتی وہ نہ ملتا، مجبوراً مشتاق کو فون کرنا پڑتا تو وہ انتہائی گھٹیا باتیں کرنے لگتا، مجھ سے فرمائش کرنے لگا کہ تم اکیلی ملو، پتہ نہیں اور کیا کیا بکواس کرتا رہا کہ مجھے تمہاری کزن شازیہ پسند ہے، اس کو کہو مجھ سے دوستی کرے، غرض ایسی باتیں کہ میں نے فون بند کر دیا۔ اسی دوران میری کزن نیہا کی منگنی ہو گئی۔ اس کی ماں نے کہا، تم سارے رشتہ داروں کو مٹھائی دے آؤ۔ میں خوش ہو گئی کیونکہ ہمارے سارے رشتہ داروں کے گھروں میں فون تھا۔ میں نے ہر گھر سے افعان کو فون کیا، آخر وہ مل گیا۔ ہم آپس میں باتیں کر کے بہت خوش ہوئے۔ اسے بتایا کہ تمہاری سالگرہ کے لیے بہت اچھے اچھے تحفے لیے ہیں مگر میری سالگرہ کا دن تو گزر گیا ہے۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، میں کل آؤں گی، تم پر مجھے بھروسہ ہے افعان، جہاں بلاؤ گے میں آ جاؤں گی، بلا کر تو دیکھو۔ یہ ستمبر کا مہینہ اور جمعرات کا دن تھا۔ میں کس مشکل سے ملنے گئی یہ میں جانتی ہوں۔
افعان کے دوست کے فلیٹ پر ملے، باتیں کرتے رہے۔ اس دن یہ المیہ ہو گیا کہ جو گفٹ میں نے افعان کو دینے تھے انہیں میں ٹیکسی میں بھول گئی۔ جب وہاں پہنچی اور سامان یاد آیا تو میرا موڈ خراب ہو گیا۔ افعان نے کہا کوئی بات نہیں، مگر میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میری کزن دوسرے کمرے میں تھی اور افعان کے ساتھ میں دوسرے کمرے میں تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر جانے اسے کیا ہوا کہ اس کی آنکھیں عجیب سی ہوتی جا رہی تھیں۔ آخر باتوں باتوں میں اس نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جس کا میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ حیران ہو کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ افعان ہوش میں ہو؟ آج تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ وہ بولا، میرا دوست مشتاق کہتا ہے جو لڑکی اپنے دوست کو قریب نہ آنے دے تو سمجھ لو کہ وہ اس کو دھوکہ دے گی۔ میں اچھی طرح سے جان گئی تھی مشتاق کی نیت کو۔ آخرکار وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے تبھی افعان کو کہہ دیا کہ تم اگر اس بات کو محبت سمجھتے ہو تو آئندہ کبھی میں تم سے نہیں ملوں گی۔ اس وقت وہ بھی کافی غصے میں لگتا تھا۔ اس نے مجھ کو دھکا دے دیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں واپس گھر آ گئی۔ سوچا کچھ دن بعد فون کر کے اسے منا لوں گی اور مشتاق کی ساری باتیں اس کو بتا دوں گی۔ ایک دن فون کیا، افعان نے اٹھایا۔ میں باتیں کرنے لگی۔ پہلے تو چپ سنتا رہا۔ جب میں نے کہا کیا ملو گے نہیں؟ بولا نہیں، کبھی نہیں ملوں گا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ تنزیلہ ایک بات بتا دوں، تمہاری قسمت اچھی تھی، ورنہ ہم اچھے لڑکے نہیں ہیں، ہم بہت خراب لڑکے ہیں، اور جو لڑکی تنہائی میں ملنے آ جائے پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل جائے۔ تم واحد خوش قسمت لڑکی ہو، ابھی تک ہمارے ہاتھوں میلی نہیں ہوئی، اور اس وجہ شاید یہ ہے کہ تم بہت معصوم ہو۔ دوست دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر مشتاق جیسا آدمی میرا گہرا دوست ہے تو تم خود سوچ سکتی ہو کہ میں کیسا ہو سکتا ہوں۔ خدا جانے کیوں میرا دل نہیں چاہا کہ تم کو برباد کروں۔ افعان بس کرو، میری سسکیاں نکل گئیں۔ سچ کہتا ہوں، شکر کرو، جانے تم میں کیا بات تھی کہ میں اپنے غلط ارادے سے باز آیا، مگر ہر بار ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ لہٰذا ہمیشہ کے لیے خدا حافظ، کبھی مجھ سے ملنے کی آرزو نہ کرنا۔ ایسا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد کئی بار فون کیا مگر بات نہ ہوئی، کیونکہ اس نے جو نمبر دیے تھے وہ سارے بدل چکے تھے۔ مجبوراً مشتاق کو فون کرتی تو وہ آگے سے بیہودہ باتیں کرنے لگتا، پھر اس کا نمبر بھی بدل گیا۔ کافی دن اسے تلاش کیا، جواب نہ ملا۔ یوں سارے رشتے رابطے ختم ہو گئے۔ افعان ایک کبھی نہ بھلائی جانے والی یاد بن گیا۔ اس کی یاد ذہن سے چپک کر دل کا ناسور بن گئی، مرتے دم تک روگ بن کر روح میں اتر گئی۔ وہ چاہتا تو خود رابطہ کر سکتا تھا، اس کے پاس میرے سارے نمبرز تھے، میری کزنوں کے بھی نمبر تھے، لیکن اس نے رابطہ نہ کیا۔ شاید اس نے مجھ کو غلط راستے پر چلنے سے روکا تھا، اس لیے ناطہ ختم کیا، ورنہ اگر وہ برا لڑکا تھا تو میرے ساتھ برائی کرنے پر اسے کون روک سکتا تھا؟ یقین ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، تبھی راستہ بدل لیا، کیونکہ جس سے محبت ہو ان کو تباہ ہوتے نہیں دیکھا جا سکتا، اور نہ ہی اپنی محبت کے چمن کو کوئی برباد کرتا ہے۔ اس واقعے کے 4 سال بعد میری شادی ہو گئی، اور ماضی کی اس گہری یاد کو دل کے نہاہانوں میں چھپا کر میں اپنے شوہر کے سنگ آ گئی۔ الیاس اچھے انسان ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں نے بھی ایک اچھی بیوی کی طرح ان کی خدمت کی، کوئی کسر نہ چھوڑی، کبھی ان کو شکایت کا موقع نہیں دیا، لیکن افعان کو نہ بھلا سکی۔ شاید وہ ایک بھولی بسری کہانی بن جاتا، مگر خدا کی مرضی کہ ایسا نہ ہوا۔ ایک دن قدرت نے ہم کو ملانا تھا، ملا دیا۔ الیاس نے کہا کہ آج میرا ایک پرانا دوست آنے والا ہے، کھانا تیار کر دو۔ میں حکم بجا لائی اور اس کے حسب منشا دعوت کا اہتمام کیا۔ دیرینہ دوست کے آ جانے سے الیاس خوش نظر آتے تھے۔ میں نے کھانا لگا دیا، اور جب یہ کھا چکے اور میں برتن اٹھانے گئی تو اچانک مہمان پر نظر پڑ گئی۔ یہ افعان تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کتنی دیر کچن میں گمسم رہی۔ اس کے چلے جانے کے بعد الیاس نے خود بخود بتایا، اس کی بھی عجیب کہانی ہے، لڑکیوں کو پھنسانا ان لوگوں کا مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ میٹرک میں یہ میرا کلاس فیلو تھا، بعد میں لاہور پڑھنے چلا گیا اور یہ ملتان رہ گیا۔ تب ان کا ایک گروپ بن گیا جو بدماشوں کا گروپ تھا، جس کا سرغنہ مشتاق تھا۔ یہ کسی لڑکی کو گھیر لاتے اور برباد کر دیتے، لیکن پھر ایک لڑکی افعان کی زندگی میں ایسی آئی کہ جس کو برباد کرنے پر اس کا دل آمادہ نہ ہوا۔ اس کی وجہ سے مشتاق سے لڑائی ہو گئی۔
اور یہ اس گروپ سے علیحدہ ہو گیا۔ تب سے یہ پارسا ہو گیا، مگر وہ لڑکی کہیں کھو گئی اور یہ اب تک اس کی یاد میں آہیں بھرتا ہے۔ یہ روداد سن کر میں سن ہو کر رہ گئی، اپنے شوہر کو یہ بھی نہ بتا سکی کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں میں تھی، کیونکہ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر سے ایسی بات نہیں کر سکتی۔ سو میں چپ رہی اور آج تک چپ ہوں، مگر افعان پھر ہمارے گھر نہیں آیا۔ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور میرے چینل اردو وائس سینٹر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔